نانا کبھی بھی نہیں آئے. آنا چاہیے تھا ان کو لیکن کبھی بھی نہیں آئے. کیا مانا کہ بزرگوں کی روحوں کو اختیار ہے، جس کی چاہے مدد کریں، جس کو جہاں مرضی آئیں جائیں. یہ ہے وہ عقیدہ توحید جس کو یہ ماننے والے. وہ کہ یہ جو 1800 شیخ عبدالقادر جیلانی جنتی کس کو قرار دیا ہے؟ نجات پانے والا برا جو ہے حدیث کو کہتے ہیں، ان کی جو خصلتیں انہوں نے بیان کی. یہ بنیاد الطالبین کتاب ہے جس کے صفحہ نمبر 186 پر یہ بات موجود ہے. اہل بدعت کی پہچان، یہ باب باندھا ہے عبدالقادر جیلانی نے، اور اس کا ترجمہ بھی، اس کتاب کا ترجمہ بھی ایمان اللہ خان ارمان سرحدی نے کیا ہے جو حنفی ہے، اور شیخ غلام علی اینڈ سنز پبلشر نے اس کو شائع کیا ہے جو حنفی ہے. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ان لوگوں نے عبدالقادر جیلانی کا رد کرتے ہوئے حاشی میں بہت سی باتیں لکھی ہیں. عبدالقادر جیلانی صاحب یہ باب باندھتے ہیں کہ اہل بدعت کی پہچان، کہتے ہیں اہل بدعت کی بعض نشانیاں ہیں جن سے وہ جانے جا سکتے ہیں اور حدیث کی تحقیر کرتے ہیں. زندیق کی پہچان یہ ہے کہ وہ اہل حدیث کو جھوٹا کہتا ہے، فرقہ قدریہ اور اہل حدیث کو مجبرہ کہتا ہے، جہمیہ اہل حدیث کو مشبہ کہتا ہے، رافضی اہل حدیث کو ناسبہ کہتا ہے. یہ سب ایسی باتیں اس لیے کہتے ہیں کہ انہیں اہل سنت کے ساتھ دشمنی اور تعصب ہے. اہل سنت کا صرف ایک ہی نام ہے، یعنی اہل حدیث. 73 فرقے بنائے ہیں عبدالقادر جیلانی نے، اور اس کا ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 193 پر. کہا یہ 73 فرقے دراصل 10 گروہ پر مشتمل ہیں، جن کی تفصیل یہ ہے: اہل سنت پہلا فرقہ، پھر خارجی، شیعہ، معتزلہ، مرجیہ، مشبہ، جہمیہ، زراریہ، بخاریہ اور کلابیہ. یہ 10 بڑے بڑے گروہ ہیں جن کی مزید فرقوں کی تفصیل یہ ہے. تو یہ 73 فرقے بنائے ہیں ان 10 میں سے، اور ایک فرقہ اہل سنت کا، یہ ایک ہی گروہ ہے. یہ 73 فرقے اس طرح ہوئے. تو کہتے ہیں اہل سنت کا صرف ایک ہی نام ہے، یعنی اہل حدیث، اور اس کے سوا اور کوئی نام نہیں. اور بدعتی اپنا جو لقب اہل سنت رکھتے ہیں وہ ان کے نام سے لگاؤ نہیں کھاتا، جیسے کفار مکہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ساحر، شاعر، دیوانہ، آصف زدہ اور کاہن رکھے تھے، حالانکہ ان ناموں کا آن حضرت کے نام اور آپ کی صفات سے دور کا بھی واسطہ نہیں. اہل سنت کا ایک ہی نام ہے اور وہ اہل حدیث ہے، اور اہل سنت ہی جنت میں جانے والا ہے. اور لکھتے ہیں عبدالقادر جیلانی کہ جو بدعتی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، جیسا کہ بریلوی بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، دیوبندی بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، یہ اہل سنت نہیں. یہ حنفی ہیں مسائل میں، اور اصول میں ہیں ماتریدی اور اشعری، اور سلسلہ تصوف میں یہ نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی. اہل سنت نہیں ہے. تو عبدالقادر جیلانی نے نقلی اہل سنت اور اصلی اہل سنت کی یہاں پہچان کروا دی کہ اصلی اہل سنت کون ہے اور نقلی اہل سنت کون ہے. اب اس میں ایک مرجیہ فرقہ جس کا انہوں نے 4 نمبر پر ذکر کیا، گمراہ فرقوں میں سے 4 نمبر پر حنفیہ کا ذکر کیا. ہمارا ایک جگہ مناظرہ ہو رہا تھا تو کہنے لگے کہ یہ حنفیہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ وہ حنفیہ نہیں ہیں جو امام ابو حنیفہ ہیں، بلکہ یہ وہ ہیں کہ جو حضرت علی کے بیٹے تھے محمد ابن حنفیہ، اس سے مراد وہ ہیں. انہوں نے اس بات کا یہ جواب دیا. اب عبدالقادر جیلانی اس حنفیہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ حنفیہ ہیں کون. کہتے ہیں ایک فرقے کا نام حنفیہ ہے، یہ ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت سے منسوب ہے. ان کا عقیدہ ہے کہ ایمان یہ ہے کہ خدا اور اس کے رسول مقبول کو پہچانیں، زبان سے بھی اس کا اقرار کیا جائے، اور جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ان سب پر ایمان لایا جائے. تو یہ ذکر کر کے نعمان ابن ثابت ابو حنیفہ کا انہوں نے بتلا دیا کہ یہ مرجیہ فرقوں میں سے ہے، اور مرجیہ فرقہ گمراہ فرقوں میں سے ہے، اور گمراہ فرقے جہنم میں جانے والے ہیں، اور جنت میں جانے والا صرف ایک وہ اہل سنت ہے، اور اہل سنت کا ایک ہی نام ہے، وہ اہل حدیث ہے. اہل سنت نے جو لوگوں نے گھر رکھے ہیں، عبدالقادر جیلانی کہتے ہیں ان کا اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کسی بدعتی اہل سنت کا اصلی اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں. یہ خود انہوں نے اپنے نام کھڑے ہوئے. تو یہ بنیاد الطالبین ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 205 پر اور صفحہ نمبر 193 پر
اور اسی طریقے صفحہ نمبر 186 پر یہ 3 عبارتیں موجود ہیں، یہ آپ ان کو دکھا دیں۔ میں اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، یہ جو بزرگوں کی روحیں آ کر مدد کرتی ہیں، ایک حکایت ارواح حکایات اولیاء سے، اشرف علی تھانوی کی حکایت اولیاء سے حکایت نمبر 247 ہے، وہ میں ذکر کرتا ہوں۔ کہتے ہیں حضرت محترم مولانا حبیب الرحمان صاحب مرحوم نے فرمایا کہ مولوی احمد حسن صاحب امروہی اور مولوی فخر الحسن صاحب گنگوہی، یہ 2 نام آپ نے سنے ہیں، اور ان میں سے اس کتاب المحند علی المفند پر دستخط کرنے والوں میں سے احمد حسن صاحب امروہی، دوسرے نمبر پر یہ تصدیق کر رہے ہیں حضرت مولانا میر احمد حسن صاحب امروہی، ان کا نام یہ المحند علی المفند عقائد علماء دیوبند میں بھی، اس لسٹ میں بھی یہ شامل ہے۔ کہتے ہیں ان کی آپس میں مولوی فخر الحسن صاحب گنگوہی میں باہم معاصرانہ چشک تھی۔ چشمک ہوتا ہے، چشک ہوتا ہے، چشمک ہوتا ہے نا، غلط لکھا ہے، اور اس نے بعض حالات کی بنا پر ایک مخاصمہ اور متازعہ لکھا ہوا ہے کی صورت اختیار کر لی، اور مولانا محمود حسن صاحب وہ اصل جھگڑے میں شریک نہ تھے، نہ انہیں اس قسم کے امور سے دلچسپی تھی۔ محمود حسن صاحب کو، یہ محمود حسن صاحب پہلے نمبر پر آتے ہیں جنہوں نے تصدیق کی ہے عقائد علماء دیوبند کی، اور دوسرے نمبر پر احمد حسن صاحب آتے ہیں۔ یہ 3 آدمیوں کا نام اس کتاب میں موجود ہے، ان میں سے 2 کے دستخط اس کتاب پر بھی موجود ہیں۔ کہتے ہیں کہ محمود حسن صاحب کو اصل جھگڑے میں شریک نہ تھے، نہ انہیں اس قسم کے امور سے دلچسپی تھی، مگر صورتحال ایسی پیش آئی کہ مولانا بھی بجائے غیر جانبدار رہنے کے کسی ایک جانب جھک گئے، اور یہ واقعہ کچھ طول پکڑ گیا۔ اسی دوران میں ایک دن الگ صبح بعد نماز فجر مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمود حسن صاحب کو اپنے حجرے میں بلایا۔ یہ چوتھے اور آدمی ہیں رفیع الدین، جو دارالعلوم دیوبند میں ہے۔ مولانا حاضر ہوئے اور بند حجرے کے کواڑ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ موسم سخت سردی کا تھا۔ مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے یہ میرا روئی کا لبادہ دیکھ لو۔ مولانا نے لبادہ دیکھا تو تر تھا اور خوب بھیگ رہا تھا۔ فرمایا کہ واقعہ یہ ہے کہ ابھی ابھی مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جسد انصری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے۔ قاسم نانوتوی صاحب جن کو مرا ہوا عرصہ گزر گیا، رفیع الدین صاحب جو دارالعلوم دیوبند میں غالباً محتمم تھے دارالعلوم دیوبند کے، ان سے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں محمود حسن صاحب سے کہ دیکھو پہلے میرا روئی کا لبادہ دیکھو، یہ رضائی میری دیکھو۔ دیکھا تو محمود حسن صاحب نے دیکھا تو خوب تر تھا اور خوب بھیگ رہا تھا، یعنی پسینہ اتنا آیا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ فرمایا کہ واقعہ یہ ہے کہ ابھی بھی مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جسد انصری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے۔ جسد انصری سے مراد یعنی کہ پورا جسم ہے، روح نہیں آئی تھی بلکہ پورا جسم آیا تھا، جسم سمیت روح، وہ اس کے ساتھ تشریف لائے، جس سے میں ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا اور میرا لبادہ تر بتر ہو گیا۔ جب میں نے اپنے سامنے مرے ہوئے قاسم نانوتوی کو سامنے دیکھا، کہنے لگے میں اس سے ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا اور میرا لبادہ تر بتر ہو گیا۔ اور یہ فرمایا قاسم نانوتوی صاحب نے، کیا فرمایا کہ محمود حسن کو کہہ دو کہ وہ اس جھگڑے میں نہ پڑے، بس میں نے یہ کہنے کے لیے بلایا ہے۔ مولانا محمود حسن صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد میں اس قصہ میں کچھ نہ بولوں گا۔ محمود حسن کو بھی یقین تھا کہ قاسم نانوتوی آئے، رفیع الدین کو بھی اس بات کا یقین تھا کہ قاسم نانوتوی آئے۔ فوراً محمود حسن نے توبہ کر لی، کس کے ہاتھ پر؟ رفیع الدین کے ہاتھ پر، کہ میں کچھ نہیں بولوں گا، بس میری توبہ۔ اب اشرف علی تھانوی صاحب کی رگ پھڑکتی ہے، وہ اس پر حاشیہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ واقعہ روح کا تمثل تھا اور اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ جسد مثالی تھا مگر مشابہ جسد انصری کے، دوسری صورت یہ کہ روح نے خود عناصر میں تصرف کر کے جسد انصری تیار کر لیا ہو، مگر وقت گزر جانے پر پھر اس مرکب کو تحلیل کر دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ وہ جسد مثالی تھا، اصل نہیں تھا، مثالی جسد تھا،
کہ اس طرح کا قاسم نانوتوی صاحب اس طرح کے تھے، ہاں اس طرح کا ایک جسد بن کر آ گیا. کہتے ہیں یا تو جسد مثالی تھا یا جسد انصری تھا. اور جسد انصری کیسے بنا؟ جسد انصری وہ جو ہمارا یہ جسم ہے سیم. کہتے ہیں کہ روح نے خود عناصر میں تصرف کر کے جسد انصری تیار کر لیا. یہی عقیدہ، اس سے ملتا جلتا عقیدہ ہندوؤں کا ہے. مرنے والے کو کہتے ہیں دوبارہ جب آؤ گے نا، کتا بن کر نہ آنا، ہرن بن کر آنا، بکری بن کر آنا، شیر بن کر آنا. ان کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ روح بعد میں دوسرے جسم کے ذریعے سے دنیا میں واپس آ جاتی ہے. یہی عقیدہ دیوبندیوں کا ہے کہ قاسم نانوتوی کی روح نے خود ایک جسد انصری تیار کیا اور اس کے اندر وہ سوار ہوئی اور اس کو لے کر دارالعلوم دیوبند میں پہنچ گئی. قاسم نانوتوی کیا خود اللہ کے نبی بھی بقول ان کے دارالعلوم دیوبند میں آتے رہتے ہیں. کسی نے پوچھا قاسم اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی آپ یہ اردو زبان کہاں سے بولنا سیکھ گئے ہیں؟ اکثر مجھے دارالعلوم دیوبند آنا جانا پڑتا ہے، اس لیے وہاں آنے جانے کی وجہ سے مجھے اردو زبان آ گئی. اس کا حوالہ کیا ہے؟ یہی ارواح ثلاثہ کا حوالہ. اتنے ہی کافی ہم لوگ